الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے اور ناشکر انسان کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ خیانت، امانت کی خیانت یہ بہت عام ہے۔ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، فیکٹری میں، دکان میں، وہاں بھی خیانت، اکثر سوالات روم کے اندر، سکن کے اندر، رہائش کے اندر بھی خیانت کے ملتے ہیں۔ تو یہ خیانت، اس کی اسلام نے کتنی مذمت کی ہے۔ درجنوں آیات ہیں جن کے اندر اس خیانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو ناپسند بھی کہا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں منافق کی جو ہیں وہ 4 علامات ہیں، ان 4 علامات میں سے ایک علامت منافق کی اؤتمن خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا۔ امانت کی خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، پلیدگی ہے، تو وہ شخص امانت کی خیانت کرے گا، خواہ وہ نقد کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، جان کی صورت میں ہو، یا کسی کی عزت کی صورت میں ہو۔ تو منافق جو ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اب یہ منافق کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں پسند کرتا، محبت نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے اور نہ شکرے کو۔ تو خیانت عموماً کمپنی میں کوئی چیز پسند آ گئی تو اسے اٹھا لیتا ہے بندہ، بھی رکھ لے کا کام آئے گا۔ دکان میں کوئی چیز پسند آ گئی یا ضرورت پڑ گئی، اٹھا لی، مالک کو نہ بتایا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگوں کے اندر کتنے واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن کے اندر اب مثلا مال غنیمت ایک جگہ رکھا ہوا تھا، تقسیم سے پہلے ایک غلام نے چادر پسند آ گئی تو اٹھا لی، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهَا نَارَ جہنم، اب اس پر وہ چادر جو ہے جہنم کی آگ بن کے اس کو جلا رہی ہے، بھون رہی ہے۔ وہ چادر ہی اس انسان کو جہنم کی آگ کا حقدار بنا دیا۔ تو اب کئی ایک واقعات اور بھی ہیں جو جنگ کے اندر بھی مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے کسی نے چیز پسند آئی، اٹھا لی، بھی بعد میں حصہ ملنا ہی تو ہے، چلو اپنی جو پسند کی چیز ہے بندہ پہلے لے لیتا ہے۔ تو جب قرآن میں اس کی ممانعت آ گئی، حدیث میں اس کی ممانعت آ گئی، تو پھر سب رک گئے۔ لیکن آج کا مسلمان اکثر طور پہ دیکھنے میں آیا کہ وہ خیانت کے اندر اسی طرح، اب کوئی لوڈ کر رہا ہے سامان، یہاں ہم نے کئی بار لوگوں نے مسئلہ بھی پوچھا اور دیکھا بھی، سنا بھی۔ اب مثلا ایک تربوز کی گاڑی جا رہی ہے منڈی میں، راستے میں کوئی دوست مل گیا تو ایک تربوز اتار کے اس کو دے دیا، جبکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مالک کا سامان لے کر جا رہے ہو نا، اس کو بتایا تو نہیں، ہاں اس کو فون کر کے بتا کے پھر آپ لے سکتے ہیں۔ خیانت ایک بار معروف واقعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہ ایک باغ میں جو ہے نا وہ رکھوالی کے لیے گئے تو وہ نگرانی کرتے تھے۔ ایک دن اس کا مالک آیا اور آ کے کہتا ہے کہ کوئی جو ہے نا باغ میں سے پھل لے آئے، میٹھا لے آئے۔ اتفاق سے وہ پھل کڑوا نکلا، تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کڑوا ہے، اور لے آئے، دوسرا لے آئے، تو پھر بھی وہ بھی کڑوا نکلا۔ پھر تیسری بار جب کہا، تیسری بار بھی کڑوا، تو انہوں نے کہا کیا تم نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے؟ کیوں آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ میٹھا پھل، میں کہہ رہا ہوں کہ میٹھا لے، آپ پھر کڑوا لے آتے۔ تو آگے انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے اس باغ میں جو رکھا ہے وہ آپ نے مجھے نگرانی کے لیے رکھا ہے، رکھوالی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ پھل چیک کرنے کے لیے۔ میں جب سے یہاں پر ہوں میں تو صرف اس کی رکھوالی کرتا ہوں، نگرانی کرتا ہوں، میں نے کبھی پھل توڑ کے چیک نہیں کیے کہ اس درخت پہ لگے ہوئے پھل میٹھے اور اس کے کڑوے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے مسلمان کی کیا کیفیت ہے؟ ناب تول میں بھی کمی کرے گا، مال بیچنے میں بھی خیانت، پیسوں میں بھی خیانت، اور سوال یہ کیا جاتا ہے جی کہ بیوی جو ہے وہ خامد کے جیب سے، پرس سے پیسے نکال سکتی ہے۔ اگر خامد اسے گھر میں ضرورت کی چیز اپنے بچوں کے لیے نہیں دے رہا تو شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کی ضرورت کے پیش نظر بچوں کے لیے جو بچوں پر خرچ کرنا ہے وہ لے سکتی ہے۔ اب دوست دو بیٹھے ہیں، دوسرے کا موبائل پکڑ لیا، اب یہ بھی خیانت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کا ڈیٹا چیک کر رہے ہو۔ اب اسی طرح گھر کے اندر اب رومیٹ ہے، مثلا کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، اب اس کی جیب سے کچھ نکال لینا، اس نے کپڑے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، وہ اب گھر میں نہیں ہے تو اس کے سامان چیک کر لینا، ضرورت کی کوئی چیز نکال لینا۔ تو اکثر یہ شکایات آتی ہیں، بندہ سفر پہ جاتا ہے، عمرے کے سفر پہ بھی واپسی پہ جی چارجر اٹھا لیا گیا، کسی کو پسند آ گیا۔ الغرض اب میں یہ کون سی چیزیں عرض کرتا رہوں، بتلاتا رہوں۔ عزیز ساتھیو، خیانت جہاں بھی ہے، کسی کو دھوکہ دے کر مال لے لینا، خیانت کر کے مال لے لینا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ قیامت والے دن جو خیانت کے ذریعے مال چھپایا، رکھا، محفوظ کیا، وہ لانا پڑے گا، وہ لایا جائے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا، خیانت کرنے والا، یہ دھوکہ دینے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عَلَىٰ اِسْتِهِ یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن ہر دغا باز، ہر دھوکہ دینے والا، ہر فراڈی اور یہ خیانت کرنے والے، ان کے پخانے والی جگہ کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے لفظ ہے کہ اس کی خیانت اور دھوکے کے حساب سے جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوگا۔ اندازہ کیجئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج انسان بڑا چلاک بنتا ہے، دیکھو چلاکی سے مال لے لیا، وہ خیانت ہے۔ کسی کے گھر میں جاتے ہو، آنکھیں جھکا کے رکھو، آنکھ سے خیانت۔ آپ کسی غیر محرم رشتے کی طرف جس نگاہ سے دیکھ رہے ہو نوٹ ہو رہا ہے، آنکھ کی خیانت سے بھی بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ کون ہے؟ اللہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آنکھ کی خیانت سے بچو، کان کی خیانت سے بچو، لوگوں کی باتیں مت چراؤ اور دوسروں تک کان لگا کے ٹول لگا کے سن کے آگے مت پہنچاؤ۔ آنکھ کی خیانت، کان کی خیانت سے بچو، ہاتھوں کی خیانت سے بچو، کیونکہ یہ خیانت کرنے والا یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور یہ کسی نے خیانت کے ذریعے مال کسی کا اٹھایا ہے تو وہ قیامت والے دن لائے گا، حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک جنگ کا واقعہ آتا ہے کہ مال غنیمت میں کوئی سونا تھا، کسی نے پہلے اٹھا لیا، تو اب بھی وہ سونا نہیں رہا، کدھر گیا؟ وہ سونا بھی ایک گائے کے سر کے برابر تھا۔ تو اب وہ چیک کرنے کے لیے بھی لوگ کافی ہیں، تو اس وقت کے نبی نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں بھی جو سردار ہیں قبیلوں کے وہ آ کے بیعت کریں، کیونکہ اب سب کی بیعت نہیں لی جا سکتی۔ تو وہ قبیلوں کے جو سردار تھے وہ آئے، بیعت لیتے گئے، تو ایک سردار کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ جب چپکا تو انہوں نے کہا اس قبیلے والے جتنے ہیں وہ آ جائیں، تو انہی میں سے ایک کا ہاتھ پھر چپک گیا کہ وہ سونا اسی سے برآمد ہو گیا۔ یاد رکھیے، یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے، یہ قیامت والے دن ظاہر ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کی چیزیں خیانت کے ذریعے، عورت مرد ہے، دکان پہ گئے، دکان سے کپڑا چوری کر لیا، کسی نے بغل میں لے لیا، کسی نے عبائے میں، کسی نے برقعے کے اندر، کسی نے دوپٹے کے اندر کپڑا لے لیا، کوئی اور چیز چھپا لی دکان سے۔ یہ خیانت ہے کہ مالک آنکھ چرائے اور فوری ہم اپنا کام دکھائے، پیسے چرا لیے گئے، ٹھیک ہے چوری ہے، لیکن یہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز، حتیٰ کہ مدارس میں طلاب آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے وقت میں خیانت نہ کریں۔ آپ ان کو وقت ہے، کوئی پیریڈ کا مسئلہ ہے تو پورا پیریڈ پڑھایا جائے۔ اور اسی طرح طلاب امانت ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی سامان رکھ جاتا ہے، امانت ہے۔ الغرض ہر میدان، ہر شعبے کے اندر انسان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مرد ہے یا عورت ہے، کہیں خیانت تو نہیں ہو رہی، کہیں خیانت تو نہیں ہو رہی۔ ایک پروگرام میں تھے، درس میں دوران تقریر ایک بہت بڑے معروف عالم تقریر کر رہے، سامنے کسی نے نعرہ لگا دیا، تو اس عالم نے اپنی زبان سے ہی کہا، بھائی
یہ میرے وقت کی بھی خیانت ہے. آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے وقت میں سے یہ چند سیکنڈ کیوں لیے؟ لہذا دوبارہ نعرہ نہیں لگانا، میرے وقت کی خیانت نہیں کرنی. یہ ہر لحاظ سے میرے عزیز بھائیوں سوچنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو، کہیں ہم سے کوئی خیانت تو نہیں ہوگی، ورنہ جو چیز خیانت کے ذریعے چھپائی ہے قیامت والا دن وہ لانی پڑے گی اور اس کا حساب ہوگا، اور یہ چیز دنیا میں بھی اس انسان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور خیانت جو ہے یہ ایک منافق کی علامت ہے، اس سے اللہ ہمیں بچائے. امانت دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن جب اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں دائیں طرف یعنی دونوں سائٹوں پہ ایک طرف امانت ہوگی اور دوسری طرف جو ہے نا رشتہ داری ہوگی. اب یہ گزرنے والا آدمی جب گزرے گا، اگر تو یہ امانت دار تھا تو اس کو وہ درانتی نما وہ کڑا جو ہے وہ اسے کچھ نہیں کہے گا. تو اگر یہ رشتہ داریاں نہیں جوڑتا تھا، کڑا اس کو پکڑ لے گا اور وہ پھنس جائے گا، اس سے وہ نیچے گر جائے گا. اگر یہ رشتہ داریاں جوڑنے والا تھا لیکن یہ خیانت کرنے والا تھا، امانت دار نہیں تھا، تو امانت اسے پل صراط پر پکڑ دے گی، نہیں جانے دے گی آگے، وہ نیچے گر جائے گا جہنم کے اندر. کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر ہمارے ساتھ اللہ معاف کرے ایسا ہو جائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. چھوٹے بچے ہیں ان کو ابھی سے تربیت دینی چاہیے. یہ نہیں کہ بچہ چوری کر کے اگر جوتا لے آ کے رکھ دے تبھی ٹھیک ہے، رکھ دے، عید پہ کام آ جائے گا. کوئی کسی کی چیز لے کے آتا ہے نہیں، ان کے اللہ اکبر کبیرہ، ان کی تربیت کیجیے، انہیں سمجھائیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.